تو میں سناتا ہوں، اعلیٰ حضرت دیکھو کیا لکھتے ہیں۔ ایک پٹھان شخص کیسی اردو لکھ رہا ہے، کوہ سر مکھ ہو تو ایک وار میں دو پر کالے، ہاتھ پڑتا ہی نہیں بھول کے اوچھا تیرا۔ کیا زبان لکھی ہے۔ کوہ پہاڑ کو کہتے ہیں، جیسے بہت بڑا پہاڑ، مگر مراد ہے بہادر، جیسے کوئی بہادر بہت زیادہ۔ سرمکھ مقابلہ کرنا، اس کے آمنے سامنے آنا۔ وار اس کے مطلب ٹھوکر کے بھی، تلوار۔ دو پر کالے کا مطلب دو ٹکڑے کر دینا۔ تو یہ مطلب یہ ہوا غوث پاک آپ کے مقابلے کے لیے کوئی پہاڑ جیسا کیوں نہ آ جائے، اللہ نے آپ کو یہ شان دیا، آپ ایک وار میں اس کے دو ٹکڑے کر دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیر ارادی طور پر بھی آپ صرف ہاتھ کو اٹھائیں گے تو آپ کا ہاتھ خالی نہیں پڑے گا، اوچھا نہیں پڑے گا، کام دکھائے گا۔ تو جس کو اللہ نے یہ شان دی ہو تو بتائیے پھر اس کے خلاف کرنا چاہیے؟ یہاں لاہور کا واقعہ ایک سنا رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ لوگ احتیاط کریں۔ نوائے وقت میں یہ چھپا تھا برسوں پہلے۔ وہاں پر چند دوست تھے، ان کا اپنا خوشی کا موقع تھا یا عید کا دن تھا، تو چل رہے تھے وہ باغ جنا کی سیر، جنا گارڈن ہے لاہور میں، کہ چلو سیر کر کے آتے ہیں۔ ابھی وہ اپنے گھروں سے نکل کے چند قدم ہی گئے تھے کہ ایک فقیر شخص تھا جس نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے، وہ مجذوب تھا۔ لوگ اس کو دیکھتے تھے کہ وہ کپڑے نہیں پہنتا، اسی طرح انہوں نے بھی اس کو پہلے دیکھا ہوا تھا، مگر جب اس کے قریب سے گزرے تو ان میں سے ایک شخص نے دھپ لگائی۔ دھپ کا مطلب ہوتا ہے سر پر ہلکا سا ہاتھ مارنا۔ ویسے تو آپ تھپڑ کہتے ہیں، تماچا کہتے ہیں، لیکن سر پر جو ہے یا ویسے تھاپڑی، وہ دھپ لگا دی اس نے۔ دھپ لگانے کی دیر تھی اس کے لیے تو وہ جیسے قیامت کا پیغام بن گیا۔ وہ اپنی آنکھیں ملنے لگ گیا، اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ادھر دھپ لگائی، ادھر آنکھوں پہ بن گئی، چیخ اٹھا، ساتھیوں سے کہنے لگا مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ وہ وہیں گر گیا۔ ساتھی بھی بڑے پریشان ہو گئے، دیکھ رہے تھے۔ اس کو لے کے جناب ہاسپٹل پہنچے۔ ہاسپٹل سے جناب وہ جو ہاسپٹل اس وقت جیسا تھا کسی حکیم کی کلینک میں، وہاں لے کے گئے۔ اس نے کہا جی ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے، آنکھیں بھی بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے کہا مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ گھر میں لے آئے، سارا واقعہ لوگوں نے پوچھا۔ انہوں نے کہا اس نے ایک فقیر کو دھپ لگائی تھی۔ انہوں نے کہا ہو نہ ہو یہ اسی فقیر کی بد دعا کا اثر ہے، اللہ والے کو تنگ کیا تھا، اس وجہ سے آنکھیں چلی گئی ہیں۔ ان کا نکلو اور اس کو ڈھونڈو۔ یہ دوبارہ سارے نکلے، اس کو بھی لے کر آئے۔ اتفاق سے وہ بزرگ مل گئے، اس کے قدموں میں لے جا کر اس کو ڈال دیا۔ سارے رونے لگ گئے، معافی مانگنے لگ گئے۔ اس بابے کو بھی ہنسی آ گئی۔ اس نے پیار کی نظر نوجوان پر ڈالی، وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، مجھے سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ اس کی آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئیں۔ اب وہ سب اس کی خوشی میں لگ گئے، اس بابا کو بھول گئے۔ اب ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، وہ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ان کو کوئی شاباش نہیں چاہیے ہوتی، وہ چلے گئے۔ مگر یہ واقعہ کیوں سنایا؟ اللہ والوں سے کبھی کھیل تماشا نہیں کرنا چاہیے، مذاق۔ حالانکہ اور توہین بے ادبی ہو جائے تو پھر تو بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔